تو میرے بھائی اب آپ دھونے لگے ہیں ہاتھوں کو. ہاتھ دھونے آپ نے انگلیوں کو اس کنارے سے لے کے کونیوں تک. کچھ لوگ یہ سوچ کر کے پہلے ہم نے ہاتھ دھوئے تھے یہاں سے شروع کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہاں سے نہیں شروع کرنا، یہاں سے شروع کرنا ہے. بازوؤں کو دھوتے ہوئے ہاتھوں کو دھونا ہے، بازوؤں کو دھوتے ہوئے ہاتھوں کو دھونا ہے. اور اب اس بار ہاتھوں کو دھونے کی اہمیت پہلی بار سے زیادہ ہے. تو ہاتھوں کو دھوئیں گے، انگلیوں کے پوروں کو دھوئیں گے، انگلیوں کا خلال کریں گے، کونیوں تک دھوئیں گے، کونیاں اس میں شامل ہیں. اور وضو کے سارے اعضاء میں ایک قانون یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ پہلے دائیں عضو کو دھونا ہے، بعد میں بائیں عضو کو دھونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناعلہ وترجلہ وفی طہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے ابتدا کرنا اچھا لگتا تھا. جوتا پہنتے ہوئے پہلے کون سا جوتا پہنتے تھے آپ؟ دایاں. آج کئی لوگ سستی کرتے ہیں، یہ سستی چھوڑ دیں میرے بھائیوں. پہلے دایاں جوتا پہننا ہے، پھر بایاں. فرمایا وہ ترجلہ، کنگھی کرتے ہوئے بھی آپ پہلے دائیں سائڈ پہ کنگھی کرتے تھے، پھر بائیں سائڈ پہ کنگھی کرتے تھے. فرمایا وضو کرتے ہوئے بھی، غسل کرتے ہوئے بھی، طہارت حاصل کرتے ہوئے بھی پہلے آپ دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. یہ آپ کا طریقہ کار تھا. آگے جناب عائشہ فرماتی ہیں فی شأنہ کلہ، بلکہ آپ اپنے تمام امور میں، تمام معاملات میں پہلے دائیں سائڈ کو ترجیح دیتے، اس سے ابتدا کرتے، پھر بائیں سائڈ کی طرف آتے. میرے بھائی آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب کئی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بوتل پی رہے ہیں، کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے. کن کا کلچر؟ انگریزوں کا کلچر. کن کا کلچر؟ کافروں کا کلچر. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں. کافر ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں، انگریز ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں. اور آپ نے تو فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان. بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں پہ وہ حدیث نہ بھولیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میرا بائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ نے فرمایا نہیں کرتا تو نہ کرے. اس کے بعد وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کبھی کوئی چیز کھا پی نہیں سکا. تو میرے بھائی مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، مسئلہ خطرناک ہے. اس مسئلے میں سستی نہ کریں اور اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں. ابھی آپ کیا کہتے ہیں جی عادت نہیں ہے، تو آپ کو عادت کس نے نہیں ڈالی؟ آپ کے والد صاحب نے نہیں ڈالی، آپ کی والدہ نے نہیں ڈالی. آپ تو اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈال دیں، اور جب تک وہ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے آپ کی عادت ڈالنے کی وجہ سے آپ کو قبر میں جا کے بھی ثواب ملتا رہے گا. ابھی سے تربیت کریں میرے بھائی، ابھی سے تربیت کریں. تو بہرحال میرے بھائی ہر عضو کو، ہر وضو کرتے ہوئے پہلے دائیں عضو کو دھونا ہے، پھر بائیں عضو کو. تو پہلے دائیں ہاتھ کو کونیوں تک، پھر بائیں ہاتھ کو کونیوں تک. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. اس کے بعد نمبر ہے سر کے مسح کا. سر کا مسح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تر کیے، پانی سے گیلے کیے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سر کی ابتدائی سائڈ پہ رکھا، اور یہاں پہ رکھتے ہوئے آپ پیچھے لے کر آئے گدی تک. کہاں تک لے کر آئے میرے بھائیوں؟ گدی تک. اور پھر واپس ان کو وہاں پہ لے کے آئے جہاں سے ابتدا کی تھی. جان لیا میرے بھائیوں سر کے مسح کرنے کا طریقہ، کہ آگے سے پیچھے لے کر گیا گدی تک، اور پھر واپس لے کے آئے وہاں پہ جہاں سے ابتدا کی تھی. تو آپ نے پورے سر کا مسح کیا یا آدھے سر کا یا چوتھے حصے کا؟ میرے بھائی پورے سر کا مسح کرنا ہے. اور حج عمرہ کرنے کے بعد پورے سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے ہیں کہ آدھے سر کے یا چوتھے حصے کے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن پاک نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے سر کا لفظ بولا ہے، اور سر پورے کو کہتے ہیں، آدھے کو نہیں کہتے.
اور وضو میں تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ آگے سے آپ نے ابتدا کی گدی تک لے کے گئے پھر واپس لے کر آئے. اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ، آپ نے اپنے پورے سر کا مسح کیا. اس لیے میرے بھائیو پورے سر کا آپ نے مسح کرنا ہے. اور حج عمرہ کے بعد پورے سر کے بال منڈوانے ہیں، 3 بال 4 بال، چوتھا حصہ آدھا حصہ، یہ کام نہیں کرنا. اب سر کا مسح آپ نے کر لیا. اس کے بعد نمبر ہے کانوں کے مسح کا. کانوں کے مسح کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذہن میں رکھیں. امام دارقطنی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا الادنان من الرأس، کان جو ہیں سر کا حصہ ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کان سر کا حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں کانوں سے وہی سلوک کریں گے جو سر سے کریں گے. کان دھونے ہیں کہ مسح کرنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سر کا حصہ ہے. جیسے سر کا مسح ایسے کانوں کا مسح. پانی نیا لینا ہے کہ پہلے والا کافی ہے؟ پہلے والا کافی. کیوں؟ کیونکہ کان سر کا حصہ ہے. اور اگر کوئی نیا لینا چاہے تو لے سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے. تو نیا اگر آپ پانی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو بہرحال آپ اب کانوں کا مسح کیسے کریں گے؟ آپ اپنی شہادت والی انگلیوں کو کانوں کے اس راستے پہ ڈالیں گے. یہ راستہ یہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے، ان کے اوپر گھماتے ہوئے، راستے کے اوپر گھماتے ہوئے کانوں کے اندر والے سوراخ تک لے جائیں گے. جب اندر کے سوراخ تک آپ کی شہادت کی انگلیاں پہنچ گئیں تو آپ اپنے انگوٹھوں سے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کریں گے ایسے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ پھر دیکھنی انگلیاں آپ نے کانوں کے راستوں پہ رکھی، ایسے کرتے ہوئے آپ اندر تک لے گئے. جب اندر پہنچ گئیں تو انگوٹھوں سے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کریں گے. اب اس کے بعد کس کا نمبر ہے میرے بھائی؟ کس کے مسح کا؟ جی بولیں. ہاں جی گردن کا مسح. سیدھے ہاتھ سے کہ الٹے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے. اب اس کے بارے میں گفتگو ذرا دھیان سے ٹھنڈے دل سے سنیں میرے بھائی. گردن کے مسح کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں، اور اپنی الکتاب المنار المنیف میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ گردن کے مسح کے معاملے میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ گردن کے مسح کی حدیث جو ہے ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے. اس لیے میرے بھائیو گردن کا مسح ترک کر دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر اب بھی آپ کریں گے مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد تو آپ کی مرضی، میں نے بیان کر دیا. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو حوالہ تلاش کریں کہ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے اور کیا علماء کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول نے الفاظ کہے ہیں، یا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے. میں نے بتایا آپ کو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح کے معاملے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو گردن کا مسح جو ہے یہ ترک کر دیں، یہ درست نہیں ہے. گردن کا مسح آپ نہیں کریں گے. سر کا مسح کرنے کے بعد اب آپ پاؤں کی جانب آ جائیں، کیونکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم للمرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک. پاؤں کا مسح کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. کئی لوگ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، جرابیں بھی نہیں پہنی ہوتی، موزے بھی نہیں پہنے ہوتے، پھر بھی پاؤں کا مسح کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ نہیں میرے بھائی، جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک نے کیا کہا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک. اور صحابہ کرام نے، جن صحابہ کرام نے آپ کا وضو نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے. بلکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک تھا، خشکی کی وجہ سے چمک رہا تھا، باقی پاؤں گیلا تھا. آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ.
اگر پاؤں کا مسح درست ہوتا تو آپ اس آدمی کو جس کے پاؤں کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تھا یہ آرڈر نہ دیتے کہ دوبارہ وضو کر کے آؤ. اور خالد بن معدان یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی, اس کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک تھا, 1 درہم کے برابر, تھوڑا سا اتنا کوئی حصہ. آپ نے اس سے کہا جاؤ دوبارہ وضو کرو, دوبارہ نماز پڑھو. اس لیے میرے بھائی پاؤں کو دھونا ہے, اچھی طرح دھونا ہے. پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو دھونا ہے, انگلیوں کا خلال کرنا ہے, چھوٹی انگلی سے ان کا خلال کریں, ٹخنوں سمیت دھوئیں, 1 بار یا 2 بار یا 3 بار, تب جا کے آپ کا وضو مکمل ہوگا.